حدیث پاک موجود ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے میرے صحابہ، ایک شخص پہاڑ کے درمیان کھڑا ہوا تھا، اچانک آسمان پر بادل بن گئے، اور جب آسمان پر بادل بنے تو ایک بادل دوسرے بادل سے کہہ رہا ہے جا تو فلاں دیہاتی کی فصل پہ جا کے برس۔ بادلوں سے آواز آ رہی ہے کہ تو فلاں جگہ جا کے برس۔ وہ شخص حیران ہو گیا، اس کے دل کے اندر خیال آیا کہ کیسا عجیب منظر ہے کہ بادل کو حکم دے رہا ہے۔ اس نے کہا دیکھو تو صحیح کون خوش نصیب ہے جس کے لیے حکم ہو رہا ہے بادل کو کہ جا اور فلاں جگہ جا کے اس آدمی کی فصل پہ برس۔ وہ کہتا ہے مجھے تجسس ہوا، میں نے کہا آج پتہ لگانا ہے کہ کون ہے وہ خوش نصیب۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں صحابہ، وہ شخص چلتا چلتا اس بادل کے پیچھے پیچھے جب آن پہنچا اس جگہ پر جہاں پر آ کر اس بادل نے بارش برسائی، تو اس نے پتہ لگایا کہ اس جگہ کا مالک کون ہے۔ جب مالک کو پتہ لگ گیا، مالک کے پاس گیا اور جا کے پوچھا کہ یار بتا کون سی تیرے اندر خوبی ہے اور کون سا تو نیک کام ایسا کرتا ہے کہ میں نے تیرا مقام اس طرح کا دیکھا ہے کہ بادلوں کو حکم ہو رہا ہے کہ اس کی زمین پہ جا کر بارش برساؤ۔ اس نے کہا یار مجھے اپنے اعمالوں کا تو نہیں پتا، پر اتنا ضرور ہے کہ جب میری فصل پک جاتی ہے، پھل تیار ہو جاتا ہے، جب میرے پاس ساری رقم آ جاتی ہے نا، تو اس میں سے جو پیسے مجھے ملتے ہیں، جو روپے میں وصول کرتا ہوں، ان کا ایک حصہ میں دوبارہ فصل میں لگانے کے لیے رکھ لیتا ہوں۔ جتنا میری فصل کا خرچہ ہوتا ہے وہاں میں اس میں لگانے کے لیے رکھ لیتا ہوں، اور دوسرا حصہ میں غریبوں، یتیموں، مسکینوں کے لیے رکھ لیتا ہوں، اور تیسرا حصہ میں اللہ کی راہ میں نکالتا ہوں۔ اور میں جتنا میرا مال ہوتا ہے نا، میں اس کے 3 حصے کر لیتا ہوں۔ ایک حصہ غریبوں، یتیموں، مسکینوں کے لیے رکھ لیتا ہوں، ایک حصہ دوبارہ اپنی فصل میں لگا دیتا ہوں، اور ایک حصہ اللہ کی راہ میں خرچ کر دیتا ہوں، خیرات کر دیتا ہوں۔ کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وہ بندہ اسے کہتا ہے، بتاتا ہے کہ یار بس یہی تیری ادا ہے نا کہ تو رب کے گھر میں دیتا ہے، اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے اور غریبوں، یتیموں، مسکینوں پر لگاتا ہے، تو اللہ تیری فصل میں بھی برکت بنا دیتا ہے، اللہ تیری فصلوں کی پیداوار میں، منافع میں اضافہ فرما دیتا ہے۔ تو اس کی راہ میں خیرات کرتا ہے، پھر وہ بھی غائبانہ تیری امداد کرتا ہے۔ تو یارو جو بندہ اللہ کی راہ میں خرچ اور خیرات کرتا ہے، یا یتیموں، مسکینوں، غریبوں کو کھلاتا ہے، ان کو دیتا ہے، تو پھر رب ان کی غائبانہ امداد فرماتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس بندہ آیا نا، آ کے عرض کرتا ہے حضور اللہ کی بارگاہ میں عرض کریں کہ میرے حصے میں جتنا مال ساری زندگی کا ملنا ہے نا، وہ اکٹھا مجھے مل جائے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں گئے، اللہ تبارک و تعالی نے دعا قبول فرمائی، اور اس بندے کو جتنا اس کی زندگی کا، اس کے نصیب کا، اس کے مقدر کا مال تھا، سارے کا سارا مل گیا۔ کچھ دن بعد موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ اس شخص کے گھر تو لنگر پک رہا ہے، دیگیں پک رہی ہیں، اور لنگر اتنا وسیع ہے کہ ختم نہیں ہو رہا، دولت کی فراوانی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام آپ دیکھ کر حیران ہوئے اور اللہ کی بارگاہ میں آ کر التجا کی، مولا اس بندے کو تو مال مل گیا تھا اور اتنا زیادہ نہ تھا، آج کیا وجہ ہے کہ اس کے گھر مال کی اتنی فراوانی ہے؟ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا موسیٰ اس کو سارا مال دے دیا تھا، لیکن جب اس کو مال مل گیا نا، تو اس نے کہا میری زندگی کی ساری جمع پوجی یہی ہے، تو میں یہ سارے اللہ کی راہ میں خیرات کرتا ہوں۔ اس نے سارا کچھ میری راہ میں خرچ کر دیا۔ جب اس نے سارا کچھ میری راہ میں خرچ کر دیا تو موسیٰ میرا وعدہ ہے جو مجھے 1 دیتا ہے میں اسے 10 گنا کر کے دیتا ہوں۔ من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، مالا والے سخی نہیں ہوندے تے سخیاں مال نہیں ہوندا،
اتھے اوتھے دوویں جہانی سخی کنگال نہیں ہوندا۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا موسیٰ یہ جب ہماری راہ میں خرچ کرتا ہے تو ہم اسے 10 گنا بڑھا کر دے دیتے ہیں، یہ ہمارے دینے میں کمی نہیں آنے دیتا پھر ہم بھی اسے دینے میں کمی نہیں آنے دیتے۔ یارو من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں تو دنیا داروں سے قرض لیتا ہے، دیتا ہے، سودا کرتا ہے، کبھی میں رب سے سودا کر کے دیکھ۔ یقیناً جو رب کی راہ میں خرچ کرتے ہیں اور رب سے سودا کر لیتے ہیں پھر اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ سے وہ کبھی نقصان نہیں اٹھاتے۔ لہذا ہمیں بھی ہر وقت، ہر لمحہ، ہر لحظہ اللہ کی راہ میں خرچ اور خیرات کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، اور بلکہ یقیناً خرچ کرنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔